لاہور ڈی ایچ اے کی مشہور و مقبول شخصیت جنہوں نے اپنی انتھک محنت اور دانائی سے نہ صرف ایک بزنس امپائر کھڑا کیا بلکہ ملک کے کامیاب ترین ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز میں اپنا نام بھی بنایا۔ آج آپ کی ملاقات کھاور پراپرٹیز کے سی ای او، میاں والی پریمیئر لیگ کے چیئرمین، یوتھ چیمبر کے رہنما کھاور ایوب سے کرواتے ہیں۔ شوق کبھی بھی آپ کے بوڑھے نہیں ہوتے، آپ اتنے کامیاب ہوں کہ آپ ایک دن وہ سارے خواب اچیو کریں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں کھاور، اور کھاور مجھے یہ بتائیے کہ سفر چاہے جتنا مرضی لمبا ہو لیکن شروع وہ ہمیشہ اپنے پہلے قدم سے ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے سفر کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ اس سفر کو تقریباً شروع ہوئے 2012 سے یہ سفر شروع تھا ہمارا، اور کاروان جاری ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، ماں باپ کی دعاؤں سے، دوستوں کے تعاون سے۔ فارچونیٹلی ابھی ینگ ہی ہیں تو اس لیے ینگسٹرز والی حرکتیں ہماری، لیکن پھر کام بھی ہم ینگسٹرز والے ہی کر رہے ہیں، ایک انرجی کے ساتھ، انتھوسیازم کے ساتھ، کافی ایکسائٹمنٹ اور پیشن کے ساتھ کرتے ہیں۔ تمام جتنی بھی میری ٹیم ہے وہ بھی اتنی ڈٹرمن ہے، وہ بھی ایک ایز اے ٹیم، جو ٹرو معنوں میں ایک ٹیم کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہی اس کاروان کو لے کے چل رہے ہیں، اور بڑے اپنے لائف سٹائل کے ساتھ، پازیٹیو لائف سٹائل کے ساتھ، ایک پازیٹیوٹی، یو لک گڈ، یو ویئر گڈ، یو نو، ایک یو فیل گڈ، تو ایک اس موٹو کے اوپر چل رہے ہیں کہ یار آپ کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، آپ کو اچھی باتیں کرنی چاہیے، آپ کو اچھے پریزنٹیبل ہونا چاہیے، آپ اپنے لیے ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، صاف رہنا چاہیے، ہمارا دین بیسیکلی صاف رکھنے اپنے آپ کو کہتا ہے، تو ہم سب کو یہ چیز پروموٹ کرنی چاہیے، تو ہم ساتھ ساتھ اپنے کام کے لائف سٹائل بھی پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں کہ ایک پازیٹیوٹی، ایک فیشن کی طرف بھی رجحان بڑھے۔ ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ دس سیٹ اپ؟ دیکھیے، اٹس اے لانگ اسٹوری۔ جب یہ سیٹ اپ، آپ پرٹیکولر سیٹ اپ کی بات کرتی ہیں تو یہ اس سیٹ اپ کو بنے ہوئے ابھی 1 سال ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں جس کو کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ نشیب و فراز سے، ڈفرینٹ آپ علیحدہ علیحدہ سٹیجز سے لائف کے گزر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے، کچھ پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہا تھا، کچھ اور دوستوں کے ساتھ، تو ایونچولی یہ وقت کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لیٹس موو آن، اور ایک اپنی ایک شپ بنائی جائے، اور اس کاروان کے تحت اس کے اوپر پھر میرا خیال ہے کہ یہ سفر جاری ہے، اور الحمدللہ سو فار سو گڈ۔ اگین ہم نے وہ کہانی سننی ہے کہ کھاور پراپرٹیز تک کہانی ایک کچھ چیزیں ڈیسٹنڈ ہوتی ہیں، ڈیسٹنی کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن بے شک اس کے پیچھے پلاننگز بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، تو مجموعی طور پہ یہ بڑا خوبصورت سفر رہا ہے، اور اس کہانی کے پیچھے آپ کی خود ایک تڑپ ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک خود جستجو ہوتی ہے کچھ کرنے کی، یا آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، یا آپ نے کوئی اور ایکٹیویٹی، یا آپ نے ملک سے باہر ٹریول کرنا ہے، یہ سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی تحت ہم نے بھی فیصلہ کیا تھا جب میں اپنی گریجویشن کے بعد کہ آئی تھنک اٹس ٹائم کہ خاور صاحب اب آپ کام کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور اپنی کمیونٹی کے لیے، اور اپنے پیرنٹس کے لیے، اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کچھ ایسا کریں، کچھ پازیٹیو کریں۔ یہ شروع سے ایک تعمیری سوچ میرے اندر شروع سے تھی، ڈے 1 سے تھی کہ کچھ ایسا کام کریں، کچھ ایسی انڈیویجولی ایفرٹ کریں کہ جو سوشلی اور سوسائٹی کنٹریبیوشن کے اندر پیش ہو، اور اس کے تحت ہی یہ جب شروع کیا، اس لگن کے تحت محنت کی، چلتے گئے، کرتے گئے، گرتے گئے، پھر اٹھتے گئے، تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے، اور دوست سارے، تھینک یو ٹو ایوری ون جو اس سفر کے ساتھ ہیں۔ اچھا کھاور، جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ راول پنڈی سے لاہور آگے جاب کرنے کے لیے، راول پنڈی میں بھی کافی آپ کو ایسی سورسز مل جانے تھے، بہت سی ایسی جگہیں تھیں، بہت سے ایسے بزنسز تھے جو آپ سٹارٹ کر سکتے، تو آپ نے لاہور ہی کیوں چوز کیا؟ بالکل رویزہ، بڑا ویلڈ کوشچن ہے، اور یہ بڑی ایک زبردست داستان ہے جو آپ نے یاد دلائی ہے۔ والد صاحب جیسے آپ نے کہا آرمی میں تھے، تو 2012 میں جب یہ سفر شروع ہوا تو اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میرے اندر وہ جیسے میں نے کہا کہ شروع سے ایک تڑپ تھی کچھ کرنے کی کہ اب کیا جائے۔ جب ایک نوجوان پڑھنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ، تو اس کوشچن کی تلاش میں میرے کچھ دوست تھے، وہ آلریڈی یہاں پہ DHA لاہور میں تھے آلریڈی۔ ایک بڑا قریبی دوست ہے جس کو کہہ سکتے ہیں میرا موٹیویٹر، اور میری کامیابی کے پیچھے اس شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں اس کا نام تو ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن وہ ایک شخص ایسا ہے جس نے مجھے موٹیویٹ کیا راول پنڈی سے لاہور تک آنے میں۔ اور جب یہاں آئے
تو ایک پراپر پلاننگ کے تحت انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ یہ کام کریں, یہ ایسا ریئل اسٹیٹ کے اندر اتنی اپرچونیٹیز ہیں اور اتنی اس کے اندر سکوپس ہیں اور اوپر جانے کے تمام تر اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نہ جائیں. تو اچھے اور بہترین دوست ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں اپنے ویورز کو بتاتا جاؤں کہ آسان نہیں ہوتی یہ سکسیس یا کوئی بھی آپ کی لائف سٹیج, اس کے پیچھے آپ ضرور محنت ہوتی ہے, اس کے پیچھے محنت کے ساتھ ساتھ آپ کے برے وقت, آپ کے مشکل وقت اور آپ کی تمام تر قربانیاں ضرور ہوتی ہیں. قربانی, مشکلات کے بغیر راحت, سکون, کامیابی آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پاسبل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اگینسٹ اسٹرگل ٹائم میں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بالکل جی بالکل, کیونکہ آپ جب اوبویسلی جب آئے ہوں گے تو وہ زیرو سے ہی اسٹارٹ کیا, زیرو سے, بلکہ انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ مائنس زیرو سے, آئی واز بگ زیرو, اور وہ مائنس زیرو سے شروع کیے, پیدل سفر شروع کیا, پیسے نہیں ہوتے تھے تو پیدل جایا کرتے تھے. فیز 3 میں جایا کرتا تھا, نشاد یہاں پہ علاقہ نشاد کلونی, وہاں سے پیدل جایا کرتا تھا. پھر کچھ ایک دوستوں کے ساتھ مل کے, ایک دوست تھا اس کے ساتھ مل کے ایک انسٹالمنٹ پہ بائک لی, پھر وہ اس کے اوپر سروے کرنا, دیکھنا. ایک بھوک طلب ضرور ہوتی تھی. تمام تر علاقوں کے اندر میں گھومتا تھا, میں ایریاز کو ایکسپلور کرتا تھا کہ اگر میں ڈیفنس میں سیٹلڈ ہوں, اگر میں ڈیفنس کے اندر سیٹلڈ ہونا چاہتا ہوں اور کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے راستے ضرور پتہ ہونے چاہیے. تو میں نے رستوں کو ایکسپلور کیا, میں نے لوگوں کو ایکسپلور کیا, میں آفس ٹو آفس گیا, لوگوں کے کام کیے. آفس بوائے کی بھی میں نے جو ایک کام ہوتے ہیں, چاہے کسی کا چیک کیش کروانا ہے, چاہے کسی کے لیے چائے بنانی ہے, تو میں اس کو ایک لرننگ اپنے لیے ایکسپیرینس سمجھتا تھا. تو یہ سارے کام الحمدللہ کیے ہیں, اور اس کرنے کے بعد اپنے آپ کو ڈٹرمنٹ موٹیویٹ کر کے چلتا رہا, اور ساتھ ساتھ دیکھتا رہا کہ کیسے یہ لوگ, ہمارے جتنے بھی سینئر دوست ہیں, یہ کیسے کام کرتے ہیں, کیسے یہ کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور یہ پروڈکٹ کا نالج کیا ہے. تو یہ سارے بیسکلی ٹائم اسپینڈ کرنا, کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی کے ساتھ چلنا ہی سب سے بڑی قربانی ہے, جو کہ آج کل ٹیمپرمنٹ اور پیشنٹ نہیں ہے لوگوں میں, دوستوں میں, نوجوانوں میں, کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں, سال 2 سال کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آئی تھنک کہ میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں. ایک دفعہ جب آپ نے تعین کر لیا تو پھر لمبا اس کو لے کے جائیں, لمبا کھیلیں آپ, لائف ٹیسٹ میچ کی طرح ہے, اس کو انجوائے کریں. اچھا, جب آپ نے اسٹارٹ لیا تھا تو کیا آپ کو تبھی یقین تھا کہ میں بھی کوئی اپنی پراپرٹیز بناؤں گا؟ تب یہ ویژن تھا نہیں کہ پراپرٹیز میں بھی بناؤں گا, گاڑیاں میرے پاس بھی ہوں گی. ایک ایمبیشن اور ایم بالکل واضح تھا کہ میں نے یہ سیکھنا ہے, میں نے یہاں پہ ایک کامیاب بزنس مین بننا ہے, اور یہاں پہ میں نے اپنا نام بنا کے اپنے فیملی, اپنے خاندان. اچھا, لائف میں نا ہم سب کی لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹچی سا ایک ایسا سین ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ جسے ہم حادثہ کہتے ہیں, تو وہ بڑی کوئی چیز نا دل پہ لگ جاتی ہے, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو میں نے کرنا ہے. تو کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں جب آپ نے سوچا ہو کہ میں بھی اسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا نظر آؤں گا؟ جی بالکل, میرے سینئر, آپ کسی بھی آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ سینئرز ہوتے ہیں, تو جو آپ کے باس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی ایک ینگسٹرز کے اوپر اس کا کافی پریشر ہوتا ہے اور وہ غلبہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے 1-2 سینز بھی ہیں, واقعات بھی ہیں کہ جب آپ کی کوئی آپ کی انسلٹ کرے آپ کو کام کی وجہ سے, اور اگر آپ کو وہ کوئی کہے کہ آپ نکل جائیں, آپ کام نہیں کرتے, آپ نالائق ہیں, تو وہ میرا خیال ہے ایک آپ کا بریک ایون پوائنٹ بھی ہوتا ہے اور آپ کا وہ بننے کا پوائنٹ بھی ہوتا ہے. تو میں اس چیز کو پازیٹیو لیا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کیا ایسا آپ کوئی واقعہ بالکل, میں نے میرا خیال ہے ویورز سمجھ گئے کہ میں نے اشارہ کر دیا کہ جب آپ کے اوپر سختی کی جاتی ہے تو آپ اس کو موٹیویشن لیتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کر کے دکھاؤں گا, میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہے, میرے اندر یہ سکلز ہیں, اور میں کروں گا انشاءاللہ. اور الحمدللہ وہ کیا, وقت نے دیکھا, لوگوں نے وقت نے ثابت کیا, لوگوں نے دیکھا کہ وہی لوگ جو میرے جن کے ساتھ میں جن کے نیچے کام کرتا تھا, پے رول پہ تھا, الحمدللہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دوستوں میں ان کا شمار ہے, اور ان کے ساتھ ہمارے بزنس ڈیلز ہوتی ہیں, برابری کی ٹرمز کے اوپر ہوتی ہیں. اچھا, ہم موجود ہیں ڈیفینس میں, یہاں پر تو بہت کمپٹیشن ہے. اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کریں, بلڈرز کی بات کریں, تو بہت سی پراپرٹیز ہیں. خاور پراپرٹیز کیوں فیمس ہے, ہمیں یہ جاننا ہے. پراپرٹیز فیمس بس اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, یہ ہو گئی ہے فیمس, اور دیکھتے دیکھتے ہو گئی ہے کہ ایک تو جیسے میں نے کہا ینگ ٹیم ہے, شاید لوگوں کو ینگسٹرز پسند بھی ہیں, لوگ موٹیویٹڈ رہتے ہیں, لوگ پش کرتے ہیں, اور ہمارا کام پلاٹس کے اندر سیلنگ کا زیادہ ہے, پلاٹس کے اندر ہماری ٹرانزیکشنز زیادہ ہیں. ہم الحمدللہ پلاٹس کی لین اور دین دونوں کے اندر مہارت رکھتے ہیں, ڈیفنس کے خاص طور پہ,
اور اپنے ہمارے پروجیکٹس آنے والے کلائنٹس کا کیا کہنا ہے یہ بتائیں کہ جب وہ آتے ہیں یا پھر آپ کو انڈائریکٹلی اپروچ کرتے ہیں اور پھر ملاقات ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتے یار ہی از سو ینگ. جی بالکل بالکل یہ ساری چیزیں ہماری پازیٹیو بک میں جاتی ہیں اور اس چیز کو ہم پازیٹیو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے سوالات اور یہ ساری پازیٹیوٹی لوگ پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اچھا فیل کرتے ہیں کہ اچھے ماحول اچھا پرووائڈ کرنا ہمارا مقصد ہے. اس ماحول کے اندر ہیلدی قسم کی ٹرانزیکشن ہو اور لوگ خوش جائیں اور ان کے ساتھ پھر آگے فیوچر فردر ریلیشن شپ میں وہ چیز کنورٹ ہو جائے کہ تعلق بن گیا. اب الحمدللہ مجھے 8-10 سال ہو گئے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں, تو اس کے اندر اب آئی کین پراؤڈلی سے کہ اوورسیز ڈومیسٹک لاہور کے اندر بھی کافی ایسے میرے کلائنٹس ہیں, کافی ایسے میری اس الحمدللہ پارٹیکولر ایج اور ایکسپیرینس میں میرے انویسٹرز ہیں جو بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں, جو مجھ سے سوال نہیں پوچھتے اور جن کو پتہ ہے کہ خاور جو بھی کرے گا بہتر کرے گا. خاور پراپرٹیز میں اور دوسری پراپرٹیز کے آفیسز میں کیا فرق ہے؟ یہاں کا آپ نے ایس او پیز کیا رکھے ہوئے ہیں, کیسے مینٹین کرتے ہیں, ذرا بتائیے. یہ تو آپ خود بتائیں گے, آپ اور آپ کی ٹیم جب آئے تو آپ خود بھی ہمارے لیے یہی بات کر رہے تھے, بلکہ انفیکٹ آپ خود بھی بتائیں گی کہ یہ کیا فرق ہے. ایک تو اچھا ایمبینس دیا ہے ہم نے, اچھا ماحول دیا ہے, اچھے گڈ لکنگ فیسز ہیں, اچھے پڑھے لکھے فیسز ہیں, بات کر کے آپ کو مزہ آتا ہے, انرجیٹک ہیں, پیشن ہے, ان کے اندر کوئی گریڈ کا ایلیمنٹ نہیں ہے, کوئی ان کے کوئی بہت بڑے یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جی ہمارا 20 سال کا تجربہ ہے, نہیں, لیکن ان کا کم سے کم 20 دن کا بھی تجربہ ہے, تو ان کے اندر گریڈ نہیں ہے. آپ کو ان سے وائبس پازیٹیو آئیں گی اور یہ آپ کو پراپر ایک سروسز جو ایک کسٹمر ایک کلائنٹ ڈیزرو کرتا ہے یہ وہ آپ کو دیں گے, اور آپ کو ریئل ٹائم پتہ چلے گا کہ ایک ایجوکیٹڈ بندے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. آپ نے یہ چند ہیرے کہاں سے چنے؟ یہ دیکھیں جی, اس کے اندر کوئی میں نے مارکیٹ سے اپنے دوست نہیں اٹھائے, نہ ہی کوئی اس میں 1-2 ہمارے پرانے مارکیٹ کے دوست ہیں, باقی سارے میرے دوست ہیں. آپ نے کہا پرانے دوستوں کو بھولنا نہیں چاہیے. میں نے راولپنڈی سے اپنے دوستوں کو ان کی جابس چھڑوا کے میں نے ان کو پراپرٹی پہ لگایا ہے اور وہ الحمدللہ آج اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ڈیفینس میں آپ کیا کیا ڈیل کر رہے ہیں؟ ڈیفینس کے اندر ہم پلاٹس کو ڈیل کرتے ہیں, ہاؤسز کو کرتے ہیں, بلڈنگس کو کرتے ہیں. ہماری زیادہ تر اسپیشلٹی دوستوں کو پتہ ہے کہ پلاٹس آتے ہیں, پلاٹس لے کے دینا, پلاٹ کے اندر کنسلٹنسی, پلاٹس کے اندر جو کیا آپ کے کلائنٹس لاہور کے باہر کے بھی ہیں؟ جی جی, زیادہ تر اوورسیز میرے زیادہ کلائنٹس ہیں الحمدللہ. مطلب سن رائز تو ہے یہ گلوبلی رائز جی جی جی, یہ الحمدللہ ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے, یوٹیوب کی وجہ سے ضرور یوٹیوب کے اوپر آئیں. تمام دوستوں کو میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا, کافی ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں. اچھا خبر یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ایونٹس کرواتے ہیں, آپ اسپورٹس کو بہت فروغ دیتے ہیں, ینگسٹرس کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ بھی ایک الگ خبر ہمیں دکھ رہا ہے, ہم نے وہ جاننا ہے. یہ الگ خبر نہیں, یہ ایکچوئل خبر ہے. اور اگر آج ریئل اسٹیٹ پہ میں نہ ہوتا تو میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں پروفیشنل ضرور ہوتا اسپورٹس کے اندر, اور میرے اندر ایک الحمدللہ شروع سے ہی ایک کریز ہے, وہ ہے اسپورٹس کے ریلیٹڈ. کون سا اسپورٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں, اور اگر آج آپ یہ نہ ہوتے تو پھر کون سے اسپورٹس مین؟ جی میں اگر یہ نہ ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی کرکٹر ہوتا اور اچھے لیول کے اوپر پروفیشنل کرکٹ ضرور کھیل رہا ہوتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر وہ سارا قابلیت اور سکلز تھیں اور ہیں جو ابھی انفارچونیٹلی میں اگر اس, کیونکہ یہ نصیب مقدر ہے اگر آپ نہیں جا سکے, لیکن یہ ہے کہ تب نہیں یوٹیلائز کیا اپنے ان سکلز کو, اور پروفیشنلی میں بزنس مین بن گیا. لیکن اب اپنے ان شوق کبھی بھی آپ کے بوڑھے نہیں ہوتے. آپ شوق جو بھی آپ کے شوق ہیں, جو بھی آپ کی خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں, آپ اتنے کامیاب ہوں اس طرف, آپ اتنی لگن سے آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں کہ آپ ایک دن وہ سارے خواب اچیو کریں. اچھا فارم ہاؤسز بھی یہ لوگ خود بناتے ہیں اور وہ بہت کم پرائزز میں ہیں, مطلب ایک افورڈیبل پرائز ہے جس میں یہ سیل کر رہے ہیں, وزٹ کروائیں گے ہمیں خاور؟ جی جی بالکل, فارم ہاؤسز ہماری اسپیشلٹی ہے DHA میں, اور برکی اور بیدیاں روڈ کے اوپر ہم یہ ڈیل کرتے ہیں. بڑا یہ بھی لائف سٹائل کا حصہ ہے اور ہم لائف سٹائل کو پروموٹ کرتے ہیں, اور اسی سلسلے میں ہم آپ کو وزٹ کرتے ہیں, آن گراؤنڈ آپ کو دکھاتے ہیں. لیٹس گو. جی خاور یہ بتائیے کہ یہاں پر کتنے ڈیولپڈ آپ کا ایریا ہے آپ کے پاس, جو فارم ہاؤسز کتنے بن چکے ہیں اور کتنے کا کام چل رہا ہے؟ جی بالکل, یہ تقریباً کوئی ہمارا 500-550 کنال کے اوپر یہ جگہ ہے, اور یہ فارم ہاؤسز کا ایک پروجیکٹ ہم نے کیا ہے الحمدللہ, بڑی کامیابی سے جاری ہے, اور یہ اس کا فیز 2 ہے. فیز 1 ہم نے ڈیلیور کر کے لوگوں کو دے چکے ہیں,
وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور اپنا جیسے ان کی ایک لائف سٹائل ہے ویکینڈس کے اوپر وہ یہاں گزار رہے ہیں. تو ضرورت کے مطابق یہ ہم نے فیس 2 بھی یہ ہمیں سائڈ پیش آئی. بزنس ہے ان کا. یہ فارم ہاؤسز ایونٹس کے لیے بھی دیتے ہیں اور بنا کے بھی دیتے ہیں. خبر مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ میاں والی میں آپ بہت زیادہ اسپورٹس کے ایونٹس کرواتے ہیں اور پرائز منی بہت اچھی ہوتی ہے, تو یہ کیا سین ہے؟ یہ سین ایسا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرکٹ سے اور سپورٹس سے میرا کافی زیادہ تعلق ہے, ناطہ ہے, اور اتنا ہی میں اس کو شوق بھی رکھتا ہوں اور کھیلتا بھی ہوں اور کھلانا بھی چاہتا ہوں. تو اسی سلسلے میں میاں والی کیونکہ میرا علاقہ ہے, وہاں پہ ہم موسیٰ خیل پریمیئر لیگ یا پھر میاں والی پریمیئر لیگ کے نام سے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ بھی ہم کرواتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے کروایا تھا, اور یہ ایئرلی کووڈ کی وجہ سے اس کی ڈیٹس ڈسٹرب ہوئی تھیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ایوری فیب یا مارچ میں ہوتا ہے. تو ابھی نیکسٹ انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹ ٹیبل. اچھا, یہ آپ اسپانسر کرتے ہیں یا پھر خود کھیلتے بھی ہیں؟ نہیں, یہ میں اسپانسر کرتا ہوں. میں اس کا ڈائریکٹر ہوں, اس کا خود چیئرمین ہوں اس لیگ کا. اور یہ موسیٰ خیل پریمیئر لیگ, موسیٰ خیل ایک جگہ ہے, میرا آبائی علاقہ ہے, وہاں پہ یہ لیگ منعقد ہوتی ہے. اور انشاءاللہ اس سال بہت بڑا یہ ایک کراؤڈ اور مجمع کی صورت میں ہم یہ لیگ کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک خوبصورت سا میسج ان ینگسٹر کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سورسز نہیں ہیں یا ان کے پاس ایک انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو ان کو بتائیے کہ زیرو سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ جب سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن پہ ہیں, لیکن نیگیٹو نہیں سوچنا. آپ نے کاپی کرنا ہے, آپ نے انسپریشنز اپنی رکھنی ہیں, چھوٹی چھوٹی رکھنی ہیں, چاہے وہ ویڈیوز ہوں, چاہے وہ ریئل لائف کے اوپر ہی کسی کو آپ کے آمنے سامنے کوئی بندہ ہو اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. میرے بھی تو 2 کان ہیں, 2 آنکھیں ہیں, میں بھی تو کر سکتا ہوں. بالکل آپ کر سکتے ہیں. ایک ایسا کام پکڑیں لائف میں اور پھر اس کو کرتے جائیں اور کرتے جائیں, اور ماں باپ کی دعائیں لیں, بھرپور ان کی خدمت کریں, کیونکہ ان کے بغیر ٹرسٹ میں میرے ماں باپ حیات ہیں, ان کی وجہ سے آج تک میں یہاں موجود ہوں, اور ان کی وجہ سے یہ دھن دھناتا میں گھومتا پھر رہا ہوں اور یہ سارے بزنس کر رہا ہوں. الحمدللہ ان کی رسپیکٹ کریں.